السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلہ جاری دورہ ترجمہ قرآن کا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ذکر آ رہا ہے کہ یہود پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں جو کہ حلال تھیں، ان کا تذکرہ ہے اور اشارتاً یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 146۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، یعنی وہ بڑے ناخن کے انداز سے جو پیر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اونٹ ہے، شتر مرغ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ اشارتاً بات پہلے آئی ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، اور ہم نے گائے بکریوں میں سے دونوں کی چربی ان پر حرام کر دی سوائے اس کی کہ جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو، بس باقی چربی بھی حرام کر دی حلال جانوروں کی۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا اور بے شک ہم سچے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سرکشی، معصیت، نافرمانی، برے کرتوت، ان کی وجہ سے اللہ حلال کو بھی روک دیتا ہے۔ تو ایک تھے اللہ نے حرام کر دیا تھا ان کے لیے، ایک ہے اللہ حلال کو روک دے۔ ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں، ہم بہت بڑے زراعت کے معاملات کو چلانے والے ہیں دنیا کے اندر، اور کبھی کبھی ہمارے ہاں گندم کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے شکر کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، چینی کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، ہاں کہ نہ، مشکل ہو جاتی ہے میسر آنا، حلال میسر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی تنہائی میں غور کریں، ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، غور کرنا چاہیے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پس اگر وہ اے نبی علیہ السلام آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرمین کی قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، مشرکین جل کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، چوری اوپر سے سینہ زوری، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے۔ اپنی کوتاہیوں کے لیے اور اپنی حرام خوریوں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کی آڑ لینا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آگے فرمایا گیا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ اچھا، اگر یہ سب اللہ کی مشیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں دیا؟ یہ اللہ کی مشیت ہی تھی تو پھر اللہ نے عذاب کیوں دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے بہانے ہیں۔ ہم ذرا تھوڑا نیچے آئیے تو مشرکوں کا بیان ہو گیا۔ جی، ہم میں سے لوگوں نے کبھی کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں اسکول جاؤں گا، کسی اسٹوڈنٹ نے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں آفس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں دکان جاؤں گا، کبھی کہا کسی نے؟ سب جاتے ہیں۔ ہاں مولوی صاحب دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دے، مولوی صاحب دعا کیجیے گا میں قرآن شریف پڑھ لوں۔ او بھائی پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ اسکول تم جاؤ، کاروبار تم کرو، پروفیشن میں تم جاؤ، نوکریاں تم کرو، دنیا میں تم جاؤ، سارا کچھ کرو۔ اس کی تو کبھی دعا نہیں کروائی مولوی صاحب سے؟ مولوی صاحب دعا کریں میں نیک بن جاؤں، مولوی صاحب دعا کریں گے میں نمازی ہو جاؤں، وہ دعا بھی کریں گے مولوی صاحب، آپ بھی تو کرو بھائی، ہمت تو پکڑو، کھڑے تو ہو۔ تو یہ اللہ کی مشیت کو آڑے لانا کہ بھائی اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا، اللہ چاہے گا تو میں نیک بن جاؤں، اور تم کرو تو صحیح، اللہ توفیق دے گا اس کو جس میں طلب ہوگی۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ہے یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے کیا تمہارے پاس کوئی یقینی علم ہے، کوئی یقینی بات ہے؟ اگر ہے تو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ یہ کیا تم بہانے بناتے ہو اپنی بے عملی کے جواز کے لیے؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو اور تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو، جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں تکے لگانا، کوئی علم تمہارے پاس نہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ہی کی حجت پوری یعنی غالب ہے، اصل دلیل اللہ کی، اصل حجت اللہ کی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، پس اگر وہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ فرما دیجئے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دے کہ اللہ نے یہ حرام ٹھہرایا ہے۔ فإن شہدوا فلا تشہد معہم، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو
تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، اور اے مخاطب ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وہم بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی جھوٹے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، معاذ اللہ. اس کے بعد اگلا رکوع بڑا پیارا، بڑا قیمتی ہے، معاشرتی ہدایات کے بیان کے تعلق سے. اور یہ ہدایات کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھی ہیں، البقرہ آیت 83 میں، النساء آیت نمبر 36 میں، اور اب سورہ انعام آیت نمبر 151 152 میں. البتہ یہ معاشرتی ہدایات تورات میں بھی تھی، جو 10 کمانڈمنٹس آف تورات کے بڑے بڑے 10 احکامات کی ان کا قرآنک ورژن ہے. یہاں مختصر عرض کریں گے اور تفصیل زیادہ آئے گی اس کی انشاءاللہ. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور رکوع نمبر 3 اور 4 میں زیادہ وضاحت ان احکامات کی انشاءاللہ تعالی آئے گی. البتہ بہت قیمتی معاشرتی ہدایات. ارشاد ہوا، قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں جو حرام کیا تم پر تمہارے رب نے. ایک وہ ہے جو جن لوگوں نے من چاہے فیصلے کر لیے حلال حرام کے، وہ تو غلط ہے. آؤ ہم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات حرام قرار دی ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا حرام. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، تو والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم ہے. نافرمانی کرو تو یہ منع ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. قتل اولاد ایک تو وہ تھا جو بتوں کی بھیڑ چڑھاتے تھے، ایک قتل اولاد ہمارے دور میں ہو رہا ہے کہ جناب بچے 2 ہی اچھے، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. یہ غیروں کے نعرے ہمارے بھی چل پڑے، یہ غیروں کے نعرے ہیں. اللہ اکبر. اور حدیث رسول سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اس امتی پر قیامت کے دن فخر کروں گا جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم عرض کیا کرتے ہیں حدیث مبارک کی روشنی میں، بچے زیادہ ہی اچھے، حضور یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بندہ سمجھتا ہے میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ ارے تجھے کس نے کھلایا؟ تیرے ماں باپ کو کس نے کھلایا؟ تیرے ماں باپ کے ماں باپ کو کس نے کھلایا؟ ساری مخلوق کو کون کھلاتا ہے؟ تم اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد کرنا چاہتے ہو؟ استغفر اللہ. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور تم بے حیائیوں کے قریب نہ جانا، ان میں جو کھلی ہوں اور جو چھپی ہوں. اللہ تعالیٰ کے کلام کی ترتیب دیکھیے، اولاد کو ناحق قتل نہ کرو اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. زنا کے دروازے کھولے گئے اور میں الفاظ بھی استعمال کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہوں. محتاط زنا، محتاط یہ، محتاط وہ. آپ پہنچ جائیے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں جناب. اور اولاد پیدا نہ ہو. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. اولاد تو آتی رہی، 3.6% اینول گروتھ ریٹ مسلمانوں کا بھی چل رہا ہے، ساری دنیا الٹی لٹک گئی، کم نہ ہوا. لیکن زنا کے دروازے کھل گئے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہاں فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور تم بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، ان میں جو کھلی ہوں جو چھپی ہوں. اب تو کھولا کھولا کتنا کچھ ہو رہا ہے. عورت و مرد کا آزاد اختلاط، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، اور نیم برہنگی سے آگے بڑھ کر کپڑے تقریباً ختم ہو جانے کی بات، اور نامحرم کے ساتھ اختلاط کا معاملہ، اور اس سے آگے کی چیزیں اللہ کی پناہ. یہ تو ہے اعلانیہ جو بغاوتیں ہو رہی، اعلانیہ سرکشی ہو رہی. اور پھر ہم کہتے ہیں برکتیں اٹھ گئیں، اولاد ہماری فرما برداری نہیں کرتی، مال میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں. نحوستیں کیوں ہیں؟ جب بے حیائی کے دھندے چلیں گے تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ایک یہ تو ہوا اعلانیہ. اور فرمایا وما بطن، جو پوشیدہ ہوں، تنہائی میں، علیحدگی میں. تنہائی میں کیا کچھ ہو رہا ہے جناب؟ وہ چیٹنگ ہو رہی ہے. کس کے درمیان میں؟ نامحرم کے درمیان میں. ہاں، آل یو کین ٹاک، پوری رات پیکیجز چل رہے ہیں. کس سے بات ہو رہی ہے؟ شرفاء کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں، کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر نامحرم سے اختلاط کا معاملہ، تنہائی میں نامحرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جو 2 نامحرم تنہائی میں ہوں گے، تیسرا کون ہوگا ان کے ساتھ؟ شیطان ہوگا. جی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، تو چاہے ظاہری بے حیائی کی باتیں ہوں یا پوشیدہ ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ اس سے اور دور رہو. فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. انسانی جان کی حرمت ہے، قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ جہاں شریعت نے حکم یہ اجازت دی. قاتل ہے تو قتل کیا جائے گا قصاص میں، ہے نا ذہن میں. وہ ڈاکو جو لوٹ مار کرتے ہوں گینگز کی شکل میں، ان یقتلوا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو قتل کیا جائے گا. مرتد ہے، اپوسٹیٹ ہے، سزا قتل کی ہے. اسی طرح تفصیل ہے ان ساری سزاؤں کے احکامات کے نفاذ میں تفصیل ہے. میں تو اشارت کر رہا ہوں کہاں کا گنجائش یا شریعت نے حکم دیا. شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ.
رجم کی سزا ہے۔ گستاخی کرنے والا رسول اکرم علیہ السلام کی شان میں، انبیاء کی شان میں اکثر ہمارے علماء نے وضاحت فرما دی ہے، سزا قتل کا معاملہ ہے۔ حربی کافر ہے، لڑنے کو کافر سامنے آ گیا، شرعی طور پر تقاضے پورے قتال ہو رہا ہے تو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے جہاں حق کا معاملہ ہے کہ جہاں قتل کیا جا سکتا ہے، ادروائز انسانی جان محترم ہے۔ ذالک وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں اس کا حکم دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر کہ جو سب سے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر یعنی جوانی کو پہنچ جائے، اور جب جوانی کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یہ بات سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ ناپ تول کی تفصیل بعد میں اور بھی آئے گی، صرف ترازو کا ناپ تول نہیں، اور بھی بہت سارے معاملات میں ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے معاملات آتے ہیں، سب میں تقاضا پورا کرو عدل کا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں بھی بات آئی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو چاہے رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ عدل کی بات کئی مرتبہ آ گئی، نہ کسی کی محبت آڑے آئے عدل کرنے اور کہنے میں، اور نہ کسی کی دشمنی آڑے آئے عدل کی بات کرنے یا کہنے میں۔ یہ باتیں ہم پڑھ چکے النساء اور المائدہ میں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو چاہے رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ سمعنا وَأَطَعْنَا بھی کہتے ہو، اور اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار عالم ارواح میں کرایا تھا سارے انسانوں کی روحوں سے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ فرما رہا ہے بس تم اس پر چلو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے، یعنی باطل راستے، متفرق راستے ان پہ چلو گے تو صراط مستقیم سے بہک جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اس پر اپنی نعمت کو پورا کرنے کو جو نیکوکار ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے۔ اس تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اللہ نے اپنی نعمت پوری فرمائی ان پر، اور اس تورات میں احکامات کی تفصیل ہے، ہدایت کی جس قدر ضرورت تھی اللہ نے عطا فرمائی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات دی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور تاکہ لوگوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ بہرحال اب قرآن پاک ہے، چنانچہ اگلی آیت کریمہ میں ذکر آ رہا ہے، اب ویلڈ کتاب قرآن پاک۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے برکت والی یعنی قرآن پاک، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن کی پیروی بھی کرنی ہے، اور یہ کوشش اسی بات کی ہے ایک بیسک میسج تو قرآن کا سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کن باتوں کا حکم عطا فرما رہا ہے، کن باتوں سے ہمیں روک رہا ہے۔ اب مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، ام تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی، وان كنا عن دراستهم لغافلین، اور یہ کہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یہود کو کتاب مل گئی تھی، نصارہ کو کتاب مل گئی تھی، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ یہ اعتراض نہ کرتے مشرکین اور اس طرح کی حجت بازی نہ کرتے، اللہ فرما رہے لو ہم نے تو تمہیں دیا۔ اب ان کا مزید قول نقل ہو رہا ہے، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ کہتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا عذر تو قطع کر دیا، لو آ چکی ہے کتاب، آ چکی ہے ہدایت، آگے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، پس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی، قرآن پاک آ گیا، صاحب قرآن آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو منہ موڑتے ہماری آیتوں سے برے عذاب کے ذریعے، اس کے بدلے کہ وہ منہ موڑا کرتے تھے۔ جو منہ موڑ رہا ہے کل اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔
ہم تو قرآن پاک کو ماننے والے اللہ ہمیں مزید اس کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کو واقعتاً تھامنے والے ہوں، منہ موڑنے والے، پس سے پش ڈالنے والے، فراموش کرنے والے، نظر انداز کرنے والے، اگنور کرنے والے ذکر آگے اللہ کے عذاب میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس عذاب سے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا او یاتی ربک، یا آپ کا رب یعنی آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ کس بات کا انتظار ہے؟ یہ انداز پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی کے کام نہ آئے گا اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی۔ یہاں نشانیوں سے مراد بڑی نشانیاں، ظہور قیامت کے واقع ہونے پر جو بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا ہے ان کی طرف اشارہ۔ وہ وقت آ گیا تو پھر عالم کے لیے مہلت عمل ختم۔ فرد کے لیے مہلت کب ختم ہوتی؟ جب موت آ جائے۔ عالم دنیا کے لیے مہلت کب ختم ہوگی؟ جب بڑی نشانی، اس کے بعد ایمان لانا کوئی معتبر نہیں ہوگا، اور اس کے بعد مہلت عمل ختم۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اصل دین سے ہٹ گئے اور من چاہی باتوں کو، مشرکین نے اوہام پرستی کی باتوں کو دین بنا لیا اور بدعات کا اختیار کر لیا جانے کا معاملہ نصارہ میں ہو گیا، عقیدے اور عمل میں غلو کرنے کا معاملہ انہوں نے کر لیا، کھیل تماشے کی رسومات کو دین بنا لیا۔ ایسے لوگوں نے جو ٹکڑے ٹکڑے دین کو کر دیا، اے نبی آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ان کا معاملہ فقط اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر وہ اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنة فلو عشر امثالها، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس کا 10 برابر اجر ہوگا، 10 گنا اجر ہوگا، سبحان اللہ۔ ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا يظلمون، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو وہ بدلہ نہیں پائے گا مگر اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ موضوع اور مقامات پر بھی آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، نیکی لے کر آؤ گے کم سے کم 10 گنا، اللہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے، ماہ رمضان میں اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ بدی لے کر آؤ گے اتنا ہی تمہیں وبال ملے گا، اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، سزا ہوگی جتنا کہ وہ بدی کا معاملہ تھا، اور بندہ توبہ کر لے اللہ بدی کو معاف بھی فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی شان کریمی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما دی۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، درست دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یکسو ہو جانے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ البقرہ آیت 131، مسلم ہو جانا، جو حکم آئے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اگلی آیت کریمہ کا حوالہ بھی کئی مرتبہ آیا، بہت جامع آیت مبارکہ، زندگی کا مقصود اور محور کیا ہو، اور قربانی کے موقع پر بھی دعا کے ساتھ اس آیت کریمہ کو بھی شامل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ارے بھائی اللہ کو راضی کر لیا تو سبھی مل گیا، اور اللہ کو راضی نہ کیا تو کیا ملا؟ تو زندگی کا مقصود اور مطلوب کیا ہو؟ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لا شریک اللہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلم یعنی فرما بردار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر مسلم کون ہوگا؟ مگر آپ علیہ السلام سے کہلوایا گیا میں سب سے پہلا مسلم یعنی فرما بردار ہوں۔ میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں خود عمل کر رہا ہوں، میں جو تم سے تقاضا کر رہا ہوں خود پہلے اس پر عمل کر کے دکھا رہا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ ہر شے کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر شخص جو عمل کمائے گا اس کا معاملہ اسی کے ذمہ ہوگا، برائی ہے تو وبال اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بات 6 مرتبہ قرآن پاک میں آئی، ہر ایک اپنا جواب خود دے گا۔ اور سورہ مریم آیت 95 وکلہم
آتی ہی یوم القیامت فردا، ہر ایک اکیلے کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پس وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جس بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، یعنی خلیفہ بنایا، جانشینی عطا کی، اور بلند کیے تم میں سے بعض کے درجات بعض پر، کسی کو مال زیادہ، کسی کو کم، کسی کو قوت زیادہ، کسی کو کم، یہ امتحان کے طور پر سب کچھ ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تمہیں اس میں آزمائے جس نے تمہیں عطا فرمایا۔ ہر اعتبار سے امتحان ہو رہا ہے، زیادہ ملا تو بھی امتحان، کم دیا جائے بھی تو بھی امتحان، زندگی ہے ہی امتحان۔ سورہ ملک کے آغاز میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں شانیں ساتھ ساتھ ذکر ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، سورہ انعام کا مطالعہ مکمل ہوا اور مختصر وضاحت آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو چکا۔ اب اس کے بعد ایک اور صورت ہے سورۃ الاعراف، جو کہ یہ مکی صورت ہے اور طویل ترین مکی صورت ہے، اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے طویل ترین مکی صورت ہے۔ سورہ انعام میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے یاد دہانی، نصیحت۔ اس میں تذکیر بھی ایام اللہ، یوم کی جمع ایام، تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے ان دنوں کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں۔ بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے، طویل تو ہے۔ ازل کے واقعات، آدم علیہ السلام کا قصہ، ابد کے واقعات، جنت و جہنم کا ذکر، تاریخی واقعات، 6 رسولوں اور ان کی قوموں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور رسولوں کے حالات بھی ہمارے سامنے آئیں گے، وضاحت بعد میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں۔ یہ بھی جیسے سورہ انعام مکی دور کے آخری سالوں میں، اسی طرح اعراف بھی مکی دور کے آخری سالوں میں ان کا نزول ہوا، گویا بہت سارا حصہ قرآن پاک کا اس سورت سے پہلے مکی صورتوں کی صورت میں نازل ہو چکا تھا۔ سورۃ الاعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ان کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ ایک راز نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تو اس سے آپ اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کیجیے، اس لیے عطا ہوئی تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، آپ تنگی محسوس نہ کریں۔ حضور پریشان ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فکر کرتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے، لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تسلی عطا فرما رہے، آپ مشقت میں نہ پڑیں، آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو، جو قبول نہیں کرتا وہ خود اس کا جواب دہ ہوگا۔ ہاں، آپ اس کے ذریعے انذار کیجئے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور وذکر للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگوں اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، اور پیچھے نہ لگو اس کے سوا اور دوستوں کے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تمہارا اصل ولی، اصل دوست کون؟ اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالیں، پس ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے آیا، یعنی جب لوگ سو رہے تھے یا دوپہر کو آرام کے وقت قیلولہ کر رہے تھے۔ یہ پچھلی اقوام کے واقعات آگے آئیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، پس ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی جب ان پر آیا ہمارا عذاب تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے، مگر اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی آیت کریمہ فلسفہ رسالت کے حوالے سے بہت قیمتی آیت ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، یعنی امتیں، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اللہ اکبر، رسولوں نے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ حضور روئے تھے نا اس آیت پر، سورہ نساء کی آیت نمبر 41، کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا اپنی امت کے خلاف۔ اللہ اکبر، رسولوں سے بھی سوال ہوگا، امتیوں سے بھی سوال ہوگا، جو پہنچا اس کے بارے میں تم نے کیا کیا۔ اور ہم آخری امت تو دوہری ذمہ داری والے، خود عمل کریں اور دوسروں کے سامنے بھی پریزنٹ کریں، ہم نے بھی جواب دینا ہے، رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ،
اور یقیناً ہم ان کو اپنے علم سے احوال سنائیں گے، اور ہم غائب نہیں تھے، سب کچھ پیش کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ آج تو ہم بالنگ کی سپیڈ کو بھی میجرمنٹ میں لے آتے ہیں نا، ہوا کی سپیڈ کو بھی ناپ لیتے ہیں، اللہ اعمال کو ناپ کر بتا دے گا کیا قدر ہے یا کیا نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کی نیکیوں کے وزن بھاری ہوئے وہی فلاح پائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کی نیکیوں کے وزن ہلکے ہوئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے۔ نیکیوں کا وزن ہلکا تو ان کے لیے جہنم کا عذاب۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور ہم نے اس میں تمہارے لیے زندگی کے سامان بنا دیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔